السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ کسی سائل نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب حج کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی طرح کا حج ہوتا ہے؟ تو سوچا کیوں نہ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنایا جائے اور سامعین و ناظرین تک اس کو پہنچایا جائے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو کے اندر حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں اور ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کی نیتیں کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ سامعین کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو اولاً یہ سمجھیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ تو سب سے پہلے حج افراد۔ افراد کسے کہتے ہیں؟ افراد کے لغوی معنی ہے اکیلا کرنا، تنہا کام کرنا، اور اصطلاح شرع میں حج افراد اس حج کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صرف حج کا احرام باندھا جائے، جس میں عمرہ نہ کیا جائے، صرف حج کیا جائے۔ تو حج افراد کے معنی یہ ہیں کہ ایسا حج کہ جس میں ایک احرام سے صرف حج کیا جائے، عمرہ نہ کیا جائے۔ ابتداءً جب احرام باندھا جائے تو نیت بھی صرف حج کی ہو اور اس احرام سے صرف حج کیا جائے، عمرہ وغیرہ نہ کیا جائے۔ اس کو حج افراد کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، اور حج افراد کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ لہذا حج افراد کرنے والا جو احرام باندھے گا، اس احرام سے جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو عمرہ نہیں کرے گا، صرف اس احرام سے حج کرے گا۔ اسی طرح حج افراد کرنے والے پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا حج کی پہلی قسم ہے حج افراد، کہ جس احرام سے صرف حج کیا جائے، عمرہ وغیرہ نہ کیا جائے۔ دوسری قسم ہے حج قران۔ قران کے لغوی معنی ہے 2 چیزوں کو باہم ملانا، ایک ساتھ کر دینا۔ اور حج قران کے اندر جب حاجی احرام باندھتا ہے تو حج کی بھی نیت کرتا ہے اور عمرے کی بھی نیت کرتا ہے، یعنی ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا۔ تو ایک احرام میں حج اور عمرے کو جمع کر دیا، ملا دیا، اس لیے اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ لہذا حج قران اسے کہتے ہیں کہ جس حج کے اندر عمرہ بھی کیا جائے اور حج بھی کیا جائے ایک ہی احرام سے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ حج کی تیسری قسم ہے حج تمتع۔ تمتع کے معنی ہے کچھ فائدہ اٹھانا، اور اصطلاح میں حج تمتع اسے کہا جاتا ہے کہ آدمی حج اور عمرہ ایک ساتھ کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے احرام باندھیں عمرے کی نیت سے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور احرام کی پابندیاں ختم کر دیں، پھر جب حج کے ایام شروع ہو تو حج کی نیت سے دوبارہ دوسرا احرام باندھیں اور حج کے ارکان ادا کریں۔ تو حج تمتع اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں حاجی عمرے کے لیے الگ احرام باندھیں اور حج کے لیے الگ احرام باندھیں۔ چونکہ دونوں حج اور عمرے کے درمیان حاجی احرام کھول دیتا ہے اور کچھ فائدہ اٹھا لیتا ہے، احرام کی ممنوعات سے بچ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ ان حج کی تینوں اقسام میں سب سے افضل جو قسم ہے وہ حج قران کی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے اور تیسرے نمبر پر حج افراد ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حج افراد کے اندر قربانی واجب نہیں ہے حاجی کے اوپر، البتہ حج قران کے اندر اور حج تمتع کے اندر چونکہ وہ حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس وجہ سے شکرانے کے طور پر حاجی کے اوپر حج تمتع اور حج قران کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی۔ اب تینوں حج کی نیت کیسے کریں گے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، یا آپ اپنی زبان کے اندر جس زبان میں آپ نیت کرو گے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، میں دونوں کے ایک ساتھ نیت کرتا ہوں۔ اردو میں بھی اگر آپ نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر نیت کی جائے۔ اب حج افراد کی نیت، حج قران کی نیت اور حج تمتع کی نیت آپ سامعین کے سامنے پیش ہیں۔ حج افراد کی نیت جب حاجی کرے گا تو اس طرح عربی کے اندر حج افراد کی نیت کرے گا: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، تو میرے لیے آسانی فرما اور میرے حج کو قبول فرما۔ یہ حج افراد کی نیت ہے۔ جب حج
قران کا ارادہ ہو تو حج قران کی نیت عربی میں اس طرح کریں: اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے اللہ، میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، ان دونوں میں میرے لیے آسانی پیدا فرما اور میرے ان دونوں ارکان کو، دونوں اعمال کو قبول فرما۔ اور حج تمتع کے اندر چونکہ پہلے عمرے کا احرام باندھے گا، اس لیے پہلے عمرے کی نیت کریں، وہ عربی میں اس طرح کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے عمرے میں آسانی پیدا فرما اور میرے اس عمرے کو قبول فرما۔ اس کے بعد جب حج کا ارادہ ہو اور حج کے ایام آ جائیں اور حج کی نیت کریں تو اس صورت میں حج کی نیت اسی طرح کریں جس طرح حج افراد کی جاتی ہیں کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین، یہ حج کی اقسام اور حج کی نیت کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوست احباب سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے دینی مسائل کے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔